اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر کیا کرو؟ پھر تم مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کی طاق میں ہر جگہ بیٹھو۔ پچھلی آیات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ آیات ہیں 30 سے 40 کے قریب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا جو اس وقت امیر حج تھے، اور یہ وہ آیات تھیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ حج دیتے تھے، اور 3 مرتبہ دیا جیسے کہ پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کو اور اللہ کے نبی نے جو حکم، جو فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا وہ بعد میں پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ ساری آیات اسی پس منظر میں ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ بات پڑھی کہ مشرکین کو 4 مہینوں کا موقع دیا جائے گا کہ وہ 4 مہینوں کے اندر یا تو اسلام قبول کر لیں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو پھر یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا، بصورت دیگر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ 4 مہینے کب سے شروع ہو رہے تھے اس کا بھی تذکرہ ہم نے پچھلے درس میں اس کا اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یوم الحج الاکبر، یہ مہلت شروع ہو رہی ہے 9 ذی الحجہ سے، 9 ذی الحجہ کے بعد اگلے دن 10 ذی الحجہ سے، 10 ذی الحجہ سے اس کی مدت شروع ہو رہی ہے، اور آپ اس کے بعد 4 مہینے جمع کرتے جائیں، محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ یہ مدت 10 ربیع الثانی کو ختم ہو جائے گی، 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے۔ یہ جو یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا حرم، اس سے مراد یہ 4 مہینے ہیں جس کی مہلت دی گئی ہے، وگرنہ قرآن مجید میں اشہر حرم دوسرے بھی ہیں، وہ ذیقعد ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے، یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ وہ 4 مہینے مراد ہیں کہ جس کی مہلت اللہ رب العزت نے مشرکین کو دی، اور جن کی ابتدا 10 ذی الحجہ سے ہو رہی ہے اور یہ مدت ختم ہو رہی ہے 10 ربیع الثانی تک۔ ان 4 مہینوں میں اس علاقے میں جو بھی غیر مسلم مشرک ہے یہاں تو یہ علاقہ چھوڑ جائے گا، نہیں چھوڑتا تو اسلام قبول کرے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو اللہ نے حکم فرما دیا۔ اور پس اگر عزت والے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب کیا کیا جائے گا؟ مشرکین کو قتل کیا جائے گا۔ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، یعنی کہ اگر جو علاقہ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جو حدود طے کی گئی ہیں، ان میں اگر پائے گے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، گرفتار کر لو۔
وَاحْصُرُوهُمْ ان کو گھیر لو وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ان کی طاق میں ہر جگہ بیٹھو۔ مطلب کیا کہ ان کو بھاگنے کا اور نکلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ 4 مہینے کی مہلت جو 10 ربیع الثانی کو ختم ہو رہی ہے اس کے بعد۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پس اگر وہ توبہ کر لیں، یہاں سے توبہ کیا مراد ہے؟ اسلام کا قبول کرنا۔ اہل ایمان کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، مومن مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ ہماری توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اور کسی مشرک کی، کسی کافر کی توبہ کیا ہے؟ ایمان کا قبول کرنا۔ فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں یعنی اسلام قبول کر لیں۔ ایک اس چیز کا نام ہے دل کی کیفیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کے لیے الفاظ توبہ ہیں، کلمہ شہادت الفاظ توبہ ہیں۔ اب اگلی بات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ صرف توبہ سے بات نہیں بنے گی، ایمان سے بات نہیں بنے گی، اب ان کو نماز بھی قائم کرنی پڑے گی۔ آگے پھر اللہ رب العزت اسی طرح کا حکم فرما رہے ہیں۔ یہ حکم اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایمان کے بعد اپنے ایمان کے اظہار کے لیے بطور بدنی عبادت نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ نماز سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے میں مومن ہوں لیکن نمازی نہیں ہے تو ابھی کام میں گڑبڑ ہے۔ نماز ہمارے ظاہری اعمال جو بتاتی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اقام الصلاۃ اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے کس کو قائم کیا؟ دین کو۔ اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز بڑی اہم چیز ہے اور سب سے پہلے قیامت کے دن اسی نماز کے بارے میں پوچھ پرت ہوگی۔ لہذا آپ وہاں پر بھی یہ آیت مبارکہ دیکھیں گے کہ جب کسی کو زمین پر حکومت ملے، زمین پر اقتدار ملے، وہاں پر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ اقام الصلاۃ کا تذکرہ ہے اور آتوا الزکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا یہ نماز ہماری ظاہری وہ عبادت ہے جو ہمارے اسلام کا ظاہری اعلان کرتی ہے۔ اس لیے نماز دل کی نہیں ہوتی، نماز عمل کی ہوتی ہے۔ بعض ہمارے ہاں باطنی ایک فرقہ ہے، فرقہ باطنیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی آپ کو نماز بتاتے ہیں یہ نماز نہیں ہوتی، نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ دونوں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ آپ کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اکٹھے ملیں گے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت کی ایک صورت ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، کنطرۃ الاسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی شان و شوکت قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کو اسلام کی شان و شوکت قرار دیا ہے اور فرائض اسلام میں سے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے علماء بیان کرتے ہیں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بخل ختم ہوتا ہے، انسان کے دل سے بخل، کنجوسی ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے جس سے تعلقات اچھے بنتے ہیں۔ امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ کم ہوتا ہے اور آپس میں میل ملاپ بنتا ہے، بشرطے کہ زکوٰۃ دینے والا احسان نہ جتلائے، وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے غرباء کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن تَابُوا بس اگر وہ ایمان قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ ان کے راستے کو چھوڑ دیا جائے۔
فخلوا سبیلہم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اگر یہ تھوڑے بہت نرم پڑتے ہیں آپ نے ان کو روک رکھا ہے، قید کر رکھا ہے، ان کو کہیں پہ بند کر رکھا ہے، اگر یہ تینوں کام کر لیتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ایک اور اصول بیان فرما رہے ہیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، اللہ فرما رہے ہیں ان کو پناہ دے دو۔ یہ موقع دینا ہے ان کو ایمان کا ہے۔ یہ پناہ کون سی ہے؟ آگے اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو اپنی حرکتوں پہ لگے رہنے دو، یہ اپنے شرک پہ کھڑے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو وہ کہیں جی ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے دین کو ابھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں، اس لیے ان کو مہلت دی جائے اور ان کو پہنچا دیا جائے ما منع ہو، اس جگہ پر جو امن کیا، یعنی ان کو ایسا ماحول فراہم کر دیا جائے کہ جہاں پر پرامن طریقے سے وہ دین اسلام کو سمجھ سکیں۔ یہ ایک موقع فراہم کرنا ہے، اگر وہ موقع طلب کریں تو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ موقع ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ابھی دین کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ان کو پوری آگاہی حاصل نہیں ہے، ان تک دین کی بات نہیں پہنچی ہے، ان تک ایمان کی بات نہیں پہنچی ہے، اس لیے ان کو موقع دیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کیسے مشرکوں کے لیے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف وعدہ ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے تم سے وعدہ کیا مسجد حرام کے پاس۔ یہ اللہ رب العزت صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں کیا معاملہ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہم عمرہ کریں گے۔ یہ صحابہ کرام تقریباً ان کی تعداد میرے ذہن سے اب نکل گئی ہے، شاید 1600 یا 1500 تھی، یہ چل پڑے۔ وہاں پہ پہنچے تو حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ سے کچھ دور تھا وہاں پہ ان کو روک دیا گیا، بھی آپ نہیں آ سکتے۔ پھر مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ اسی معاہدے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے معاہدے کو جب توڑ دیا ہے پھر اللہ اور اللہ کے رسول اس معاہدے کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ پورے معاہدے کی اگر ایک شک بھی توڑ دی جائے تو پورا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب یہ معاہدہ ٹوٹنے کی ایک صورت پیدا ہوئی جب بنو بکر نے بنو خزاع پر لوٹ مار کی اور بنو بکر کی پوری مدد کی مشرکین مکہ نے، اور بنو خزاع ان کا معاہدہ تھا مدینہ والے مسلمانوں کے ساتھ، بنو بکر کا معاہدہ تھا مکہ والوں کے ساتھ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ والے کہتے بھی ہمارا بنو بکر کے اس کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے الٹا ان کی مدد کی، معاہدہ ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام کو خبر پہنچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی معاہدہ ٹوٹنے کا اعلان، مکہ والوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ آپ جا کے معاہدے کی تجدید کر رہے ہیں۔ وہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے 2-3 جگہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی، کیونکہ جو انہوں نے بنو خزاع کے ساتھ کیا تھا اس کا یہی بنتا تھا کہ اب ان کے ساتھ معاہدہ برقرار نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کیسے مشرکوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں عہد ہو سکتا ہے مگر ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس یعنی حدیبیہ کے مقام پہ۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، اگر وہ قائم رہیں تمہارے ساتھ تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو اس معاہدے پر۔ جب وہ قائم نہیں رہے تو اب مسلمانوں کا بھی اس معاہدے پہ قائم رہنا
ضروری نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، کیسے صلح ہو اگر وہ تم پر غالب آ جائیں۔ یعنی آج مسلمان غالب آ گئے تو وہ کہتے ہیں معاہدہ معاہدہ معاہدہ۔ ایسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جو بندہ کمزور پڑ رہا ہو نا اس کو رحم کی بڑی حدیثیں یاد آتی ہیں، اور جب خود تگڑا ہو رہا ہو تو پھر اس کو ساری رحم کی حدیثیں بھول جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہم انسان ہیں نا، ہم کسی کو 4 مکے مارے نا تو ہم حق پہ ہیں۔ کھانے والا کہتا ہے تجھے نبی کی سیرت نہیں یاد آ رہی؟ ہاں اگر اس کو موقع مل جائے تو وہ بھی نہیں بخشتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اگر ان کو غلبہ مل جاتا تو انہوں نے مسلمانوں کو بخشنا نہیں تھا۔ کیسے اگر ان کو موقع ملتا، اگر وہ موقع پا لیتے تو وہ کیسے صلح پہ آمادہ ہوتے، کبھی نہ آمادہ ہوتے۔ یہ تو مسلمانوں کی طاقت تھی فتح مکہ کے موقع پر، جب 10,000 مسلمان داخل ہوئے اور بڑے وقار کے ساتھ داخل ہوئے، امن و سلامتی کا پیغام لے کے داخل ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ۔ اس وقت انہوں نے نہ تمہاری رشتہ داری کا خیال کرنا تھا اور نہ تمہارے وعدے کا خیال کرنا تھا۔ اگر ان کو موقع مل جاتا قوت دکھانے کا، جیسے انہوں نے کیا بھی، غزوہ بدر میں کیا، غزوہ احد میں کیا، غزوہ خندق میں کیا۔ اب تو یہ کمزور پڑ چکے تھے، اس لیے ان کو ساری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ یرضونکم بافواہہم، وہ تم کو اپنی منہ کی باتوں سے راضی کرتے ہیں، یعنی اب وہ صرف باتیں ہی باتیں کر رہے ہیں۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر گناہ گار ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ مطلب کیا؟ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی اور دنیاوی مفادات کا خیال کیا۔ یہ اس طرح کی آیت قرآن مجید میں چند اور مقامات پر بھی آئی ہے، جس سے بعض زیادہ سمجھدار آدمی، میں زیادہ سمجھدار جب لیتا ہوں تو یہ ہوتے ہیں کہ جو ذرا اپنی ہی بات کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے بھائی۔ وہ پڑھانے والا اپنے وقت کی اجرت لیتا ہے، آخر اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ بعض لوگ دیکھا جی قرآن کو بیچ رہے ہیں یہ قاری حضرات، یہ علماء حضرات، بھائی پھر آپ ان کی ضرورتوں کا کوئی اور سبیل پیدا کر دیں۔ یہاں سے مراد ہے استبدلوا بآیات اللہ۔ جلالین والوں نے اشتروا کے آگے لکھا ہوا ہے استبدلوا، کہ وہ بدلتے ہیں اللہ کی آیات کو، اللہ کی حکموں کو بدلتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے۔ وہ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ دنیا کا متاع و سامان۔ فصدوا عن سبیلہ، اور وہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا وہ کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ لا یرقبون فی مؤمن، اور کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے رشتہ داری کا، الا ولا ذمہ، اور نہ اس کا عہد ہے۔ یعنی کہ اب مومنوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ جب یہ 4 مہینے پورے ہو گئے، اب قرابت داری بھی ایک طرف، معاہدہ بھی ایک طرف، اس پر نہیں ہم چلیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حد سے گزر چکے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہاں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، توبہ سے مراد ایمان ہی ہے یہاں پہ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی پچھلی بات۔ اور اس میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا، حضرت عمر فاروق نے، حضرت بھائی دیکھیں ہم نے مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی لشکر بھیجا ہوا ہے، ادھر بھی بھیجا ہوا ہے، یہ اس کو ذرا ڈیلے کر لیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگ آہستہ آہستہ اسی طرح ارکان کا انکار کرتے رہے تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟
اور دوسری بات میں ان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا جہاں تک کہ اگر زکوٰۃ کی رسی بھی بنتی ہوگی میں تب تک وہ بھی نہ لے لوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا بڑی استقامت تھی اس وقت۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، پس وہ تمہارے بھائی ہیں پھر دین۔ پھر تم کیا ہوگے؟ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون، اور ہم کھول کھول کر علم والوں کے لیے ان آیات کو، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے ان کے لیے کھول کھول کے ان آیات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے اس وقت نازل ہوئی تھی، دے کر بھیجا تھا۔ یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ زندگی اور صحت کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو مسلمان جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جس دکھ کا مصیبت کا شکار ہیں یا اللہ ان کو اس دکھ سے نجات عطا فرما کے سکھ نصیب فرما، مصیبت میں ہے راحت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرما، رزق کے وسیع رزق عطا فرما، حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما، ملک پاکستان کی اندرونی بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔